اسپیکر ہیں وہ ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب، چیئرمین ہیں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، سیکرٹری جنرل ہیں جموں اینڈ کشمیر انٹرنیشنل پیپل الائنس۔ کشمیریوں کے رائٹس کے لیے زمانہ طالب علمی سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسٹرگل کرتے آئے ہیں اور اسٹیٹ وکٹم رہے ہیں۔ 2 دفعہ پاکستان کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے ISI، انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا، ڈسپیئرڈ کیا، اور اس کے بعد فورس ان کو کیا کہ وہ ایگزائل میں آئیں، اور یہ 1999 سے ایگزائل میں رہ رہے ہیں، اور کشمیریوں کے رائٹس کے لیے ہر فورم پہ انہوں نے آواز بلند کی ہے اور پیسفل اسٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں۔ ری یونیفیکیشن آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ یو ہیو دی فلور سر۔ سب سے پہلے میں اپنے دوست ناصر عزیز صاحب کو کانگریچولیٹ کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کنوین کیا اس کانفرنس کو، اور تمام جو لرنڈ اسپیکرز تھے، بالخصوص ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب جو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے ڈپلومیٹک کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے وتھ فیگرز آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں کمپریہنسو بریف کیا۔ دوسرے ہمارے دوست اور نوجوان ریسرچر جناب جنید قریشی صاحب نے بھی مزید اس میں اس کرنٹ سچویشن اور اکارڈنگ ٹو دا ٹائٹلز چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور اس میں ایڈ کیا، اور انہوں نے کشمیری لوگوں کے عمومی رویوں پہ بھی گفتگو کی۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست ورلڈ سندھی کانگریس کے مقتدر رہنما جناب ہدایت بھٹو صاحب، انہوں نے بھی حسب توفیق چائنیز انٹروینس ان لداخ اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں بالخصوص ہند اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہیں اس پہ بھی گفتگو کی۔ محترم ساجد صاحب نے اس پہ بہت ہی تفصیلاً اور چائنا کی فورن پالیسی اور اس کی ڈبل سٹینڈرڈ پہ گفتگو کی۔ میں ان باتوں کو دہرا کے تو آپ کی کوئی سما خراشی نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہی جو یہاں گفتگو ہوئی ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لداخ جو ہے، جو 35,000 اسکوائر مائلز ہیں، یہ ریاست جموں کشمیر کا کانسٹیچوئنٹ پارٹ ہے، اور جو کشمیر ایشو کی جو جورسپروڈنس ہے اس میں جو ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ انڈیا ایک لیگل پوزیشن رکھتا ہے اسٹیٹ آف جموں کشمیر پہ، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے لیجیٹیمیٹ رولرز، لیجیٹیمیسی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس وقت عمومی طور پر اس وقت کی جو پارٹیاں تھیں، چاہے وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی یا مسلم لیگ تھی یا برطانیہ، تاج برطانیہ تھا، ان سب نے یہ اختیار مہاراجا ہری سنگھ کو، جو کشمیر کا رولر تھا، اس کو دی تھی کہ وہ فیوچر سٹیٹس آف جموں کشمیر جو ہے وہ طے کریں۔ اس میں کوئی دو آرائی نہیں ہے کہ مہاراجا آف کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی کوئی ڈکی چھپی خواہش نہیں تھی۔ اس خواہش کا انہوں نے برملا اظہار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، 2 نئی مملکتیں جو مارز وجود میں آئی تھی، ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا، بلکہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن بھی ہوا۔ یہ ایک سیڈ سٹوری ہے کہ پاکستان نے اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا،
اور 22 اکتوبر کو ریاست جموں کشمیر کے اندر انویڈ کیا تھرو دا ٹرائبلس اینڈ ملٹری، اور جس کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوئی اور مہاراجہ ہری سنگھ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، یعنی ان کی لائف، ان کی لبرٹی، ان کی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے، چونکہ ریاست جموں کشمیر کی فورس وہ تعداد میں بہت کم تھی جو اپنے لوگوں کی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تھی، اور انڈیا اور برطانیہ کو دعوت دی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری ملٹری ہیلپ کریں۔ لہٰذا یہ ایک 22 اکتوبر کا وہ ایڈونچر ہے، وہ ڈیزائن جس کو ہم عمومی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تھا، ریاست جموں کشمیر کو بزور طاقت چھین کے پاکستان کے ساتھ زور زبردستی سے اینیکس کرنے کا۔ اس ایکٹ کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوئی، اور انڈین آرمی جو اس وقت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر، اس میں کئی ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ٹرائبل انویژنس جو ہے وہ بارہمولہ سے بلکہ سری نگر ایئرپورٹ سے صرف 10 کلومیٹر کے پیچھے رہ گیا تھا۔ میں اس تاریخ کے اس بکھیڑے میں نہیں جانا چاہوں گا، جسٹ ٹو اوور ویو کہ اس وقت جو 1947 اور جب ہندوستان اور پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت ریاست جموں کشمیر ایک نیشنل سٹیٹ تھی۔ نیشنل سٹیٹس اس کو یہ ریکگنیشن حاصل تھی کہ وہ ایک نیشنل سٹیٹ ہے، لیکن بعد ازاں جب اس پہ پاکستان کی انویژن کے نتیجے میں وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بن کے رہ گئی، اور یہ ایمبیگوٹی کسی کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی یہ آفیشیل پالیسی ہے۔ پاکستان اس سارے ایریے کو ڈسپیوٹڈ کرتا ہے، اور کل تک چین بھی اس کو ڈسپیوٹڈ ہی مانتا تھا۔ لیکن آج جو ہے وہ چائنا کا جو رول ہے جو بدل گیا ہے۔ ایک تو انڈیا کو انفارچونیٹلی اس آزاد خارجہ پالیسی کی سزا دینے کے لیے اس وقت کی کالونیل پاورز نے چائنا کو بوسٹ کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ پریشر میں آ کے تو سوویت یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیک بینچز میں ڈالے۔ یہی آپ اگر دیکھیے کہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسیز تھی، ان خارجہ پالیسی کے نتیجے میں انہوں نے افغانستان میں ہر نوع کی ٹیررزم کی مخالفت کی، اور سوویت یونین کے خلاف کسی بھی الائنس کا حصہ بننے سے انکار کیا، اور اس نے اپنی خارجہ پالیسی کی جو بنیاد تھی وہ نن الائن رکھی، غیر جانبدار رکھی، اور ایشو ٹو ایشو اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کرتے رہے، اور اس حوالے سے ایک لمبی ہسٹری ہے انڈیا کی۔ لیکن چائنا جو ہے، جو اگرچہ کمیونسٹ ہے، لیکن چائنا تیار ہو گیا سوویت یونین کے خلاف ویسٹرن بلاک کے اندر، اور کولڈ وار ایرا کے اندر چائنیز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹورڈز رشیا ایک ہی طرح کی پالیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف، اس وقت کا سوویت یونین جو آج کا رشیا ہے، افغانستان میں چائنا جو ہے وہ امریکہ کی ہاں ملاتے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے ان کو سپورٹ کرتا تھا اگینسٹ سوویت یونین، اور جو لوکل پروگریسو اور سیکولر اور روشن خیال افغان تھے ان کے خلاف۔ اور چائنا کی ان پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک استثنا ہے کہ اب ویسٹ جو ہے وہ چائنا کے گلوبل ڈیزائنز کو، ریجنل ڈیزائنز کو سمجھ کے اب پالیسیاں مرتب کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو آلموسٹ 2000 تک جو ویسٹ تھا ان کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ تھی اور اگینسٹ سوویت تھی، اور آج بھی کہیں نہ کہیں اگر رشیا اور چائنا کے تناظر میں دیکھیں تو ویسٹ جو ہے وہ رشیا کے خلاف ہے اور چائنا کے حق میں ہے۔ اسی لیے چائنا نے بتدریج اپنے آپ کو اسرٹ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ
ہندوستان کیا کہتا ہے، پاکستان کیا کہتا ہے، چائنا اٹسیلف کیا کہتا ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی، لیکن لداخ کے لوکل لوگ کیا کہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ لوگوں کی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی امپاورمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو لداخ بار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ امیر رسول، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں ساری دنیا کے لوگوں کو اور خاص کر کے تمام جمہوریت پسندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ چائنا آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکروچ کر رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ لداخ کے لوگ وہ جو کہا چرائی تھی، وہ جہاں لداخ کے لوگ اپنے مال مویشی کو جو ہے وہ چرانے کے لیے ان علاقوں پہ لے جاتے تھے، اب چائنا نے ان پہ بھی پابندی لگا دی ہے، اور چونکہ چائنیز نے جو تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر ہے وہ چائنا نے لداخ کے ایریا کو حالیہ عرصے کے اندر، اور اس میں اگر ایڈ کر لیا جائے 1962 کی وار کا، اور اس وار کا بھی ایک لمبا پس منظر ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح واشگاف دو ٹوک ہے کہ 1947 ٹل 1950 تک ریاست جموں کشمیر کی جو سالمیت تھی، جو اس کا ایریا تھا، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ چائنا نے لداخ پہ کے کچھ حصوں پہ پہلے اپنا قبضہ جمایا، اور بالکل رائٹلی جو ہے وہ محترم دوست جو ہے جنید قریشی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اقصا یہ ایریا جو ہے یہ تو ریاست جموں کشمیر کا حصہ، لداخ کا حصہ ہے، لیکن تھرو پروپیگنڈا اس کو اقصی چین کا نام دے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے بڑی ایک ڈسپٹیو پالیسی رکھی ہے کہ اپنی آرمی کا نام رکھا ہے چائنا پیپلز لبریشن آرمی۔ اگر چائنا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جتنے بھی ڈیموکریٹک وائسز تھی، سول سوسائٹی کی اسرٹمنٹس تھی، ریلیجس ہارمونی کی بات تھی، چائنیز کی اس آرمی نے ان ساری وائسز کو جو ڈیموکریٹک وائسز تھی ان کو سپریس کیا ہے، اور دنیا کا کوئی خطہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس میں چائنا نے کسی بھی خطے کی لبریشنز کے لیے کوئی رول پلے کیا، لیکن بڑے ہندوستان بھی، پاکستان بھی اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ چائنیز آرمی کو لبریشن آرمی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ لبریٹر ہے، وہ لوگوں کو کسی غلامی سے، کسی ظلم سے، کسی جبر سے جو ہے وہ لبریٹ کراتی ہے، ویئر ایز کہ خود چائنا کے اندر جتنے بھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 10,000 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا تھرو ٹینک اور ہیوی ویپن سے، جو چائنا کے اندر ڈیموکریسی کی بحالی کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ ان ڈیموکریٹک فورسز اور ملٹری کے ساتھ رہا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ تمام خطے کے وہ لوگ جو پیس لونگ ہیں وہ چائنا کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح اسرٹ کر کے تو علاقوں کی انکروچمنٹ کر رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی بالکل رائٹلی بی چودھری صاحب نے بھی اور جنید قریشی صاحب نے بھی کہ جہاں جہاں بھی چائنا کی انویسٹمنٹ ہوئی وہ کوئی اس خطے کے لوگوں کے، اس ملک کے لوگوں کے لیے وہ انفراسٹرکچر تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ایسے معاہدے کیے گئے کہ جس سے آہستہ آہستہ لوگ اپنی وہ ملک جو ہے وہ اپنی سوورنٹی کھو رہے ہیں، اور ان کو اپنی زمین سے، اپنے وسائل سے جو ہے وہ حق دھونے پڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ملیشیا کے اندر، سری لنکا کے اندر اور دیگر خطوں کے اندر بھی، اور ایون افریقہ کے اندر جہاں جو ہے وہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، وہاں لوگوں کی ریزائنمنٹ اگینسٹ چائنیز انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ سی پیک کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ سی پیک کوئی پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بنیادی کردار ادا کرے گا، بلکہ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے کہ سیولین وائسز، ڈیموکریٹک وائسز جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ
سکڑتی جا رہی ہیں, جمہوریت کا پودا اور زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. اور آج جو چائنیز پالیسیاں, اس سے کم از کم ساؤتھ ایشیا کا جو, اگرچہ جنید قریشی صاحب نے خوشخبری سنائی کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان کوئی وار نہیں ہونے والی, اور یہ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے اور اچھی بات ہے. ہم تو جنگوں کے خلاف ہیں, چونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن جس طرح چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ انکروچمنٹ کر رہا ہے اور ریاست جموں کشمیر کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ ہڑپ کرتا جا رہا ہے, اس سے یہ زیادہ دیر نہیں ہے کہ یہ کسی ریگولر وار, کنونشنل وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. یہ سچویشن ایسے نہیں ہے کہ اس خوش فہمی میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں کہ انڈیا اور چائنا کی وار. اس وقت بھی جب 1962 کی وار ہوئی تھی, 1960 میں بے شمار انڈین دانشور جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتے تھے اور یہ یقین دلاتے تھے کہ وار نہیں ہوگی. لیکن وہ وار ہوئی, اور اس کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر کے حصے, بہت سارے حصے جو ہے وہ چائنیز قبضے میں چلے گئے. یہ بات بالکل درست ہے کہ چائنا کشمیر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے ان دونوں حکومتوں کے موقعوں کے مطابق, لیکن بیسک پرنسپل پارٹی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ ہیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے کلچرل, ہمارے لنگوسٹک بہت سارے ایسے رشتے ہیں کہ ہماری ہنسی کو, ہمارے رونے کو یہاں ایک میجورٹی پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ویئرائز کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کسی قسم کے نہ تو کلچرل ریلیشن شپ ہے اور نہ ہی وہ ہماری کسی بھی احساس کو خطر میں لانے کا روادار ہے. چونکہ وہ اپنے ملک کے اندر, آپ دیکھیں کہ تبت کے اندر اس نے زور زبردستی سے 1950 تک تو تبت ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا, لیکن تبت پر قبضہ کر کے تو آہستہ آہستہ اس نے اب جو ہے نا اروناچل پردیش اور بہت سارے, اس وقت آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3700 لمبی جو سرحد ہے اس میں کئی تنازعات جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے ہیں, سرحدی تنازعات. اور یہ ایکچولی ایک کالونیل ایرا کی وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پڑوسی ملک انہی تنازعات کے اندر ابھی تک الجھے ہوئے ہیں. whereas کہ 73 years has been passed, ان ملکوں کو جو ہے نا مارز وجود میں آئے ہوئے یہ ایک نیشنل سٹیٹ بن گئی ہیں, لیکن یہ اپنے تنازعات ابھی بھی حل نہیں کر پا رہے, اور ان کے بہت سارے وسائل جو ہے وہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا کی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن اس اکانومی کا آپ کیا کریں گے کہ جب ایک چائنیز جو ہے وہ بیسک فریڈم اس کو حاصل نہیں ہے, اس کو ڈیموکریسی نہیں ہے, اس کی سول سوسائٹی میں اس کی وائسز کو یا اس سول سوسائٹی کو براڈن کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی مواقع نہیں دیے جاتے, بلکہ سختی کے ساتھ, جیسے اوگار کا مسئلہ, سنچیانگ کا مسئلہ جو ہے وہ دوستوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی, داڑھی رکھنے کی, نام مسلم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور آج کچھ وائسز اگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی وہ چائنیز انفلوئنس ہے ان لوگوں پہ کہ جو لوگوں کے ناموں پہ سوالات اٹھاتے ہیں. اس 21ویں صدی میں ہمیں جیو اور جینے دو کی پالیسی اور ایک دوسرے کے انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے. اور پاکستان جو ہے وہ ایک ویک سٹیٹ ہے جس کے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ کون سا ملک اس کو کتنی امداد دے رہا ہے. تو چائنا کے ساتھ کلچرلی ریلیشن شپ نہ ہونے کے باوجود بھی جو چائنیز امداد ہے پاکستان, بالخصوص پاکستان کے ان ڈیموکریٹک فورسز کو, اس کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ رینگ رکھی, وہ گروی ہے چائنا کے پاس, اور پاکستان کوئی انڈیپینڈنٹ ویو نہیں لے سکتا. اور وہ دانشور, وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے لارجر انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں وہ مارجنلائز ہیں, وہ سپریسڈ ہیں, اور اس سپریشن کے اندر چینی انفلوئنس جو ہے
وہ اس کا عمل دخل ہے. تو سو آج کا چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور اس ٹاپک کے حوالے سے جو دوست احباب نے جو گفتگو کی ہے، میں چونکہ ان باتوں کو نہیں دہراتا ہوں، انہوں نے فگرز بھی دی ہے CNN کے حوالے سے، BBC کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ جو اسپیشلی جو لداخ کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، اور میں کوٹ کر رہا ہوں لداخ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ 8 جو ویلیز ہیں، جس میں گلوان ویلی کا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ریاست جموں کشمیر کا اور خاص کر کے لداخ کا تو تاریخی حصہ ہے، لیکن آج گلوان ویلی کے بیشتر حصے پہ چائنیز فوج قابض ہے. اور اب اگر کوئی یہ انکار کرے کہ چائنا نہیں، اس نے نہیں قبضہ کیا، یا اس نے کسی کوئی اگریشن نہیں کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی پرسنل رائے ہوگی. اور وہ جو عمومی رویہ لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں یا خوشیاں مناتے ہیں یا تانے کرتے ہیں کہ اب انڈیا کو چائنا ٹھیک کر دے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمومی رویے ہوتے ہیں لوگوں کے، جو جس سے دکھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا کوئی تنازع ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ دشمن کے یا اس کی کسی ناکامی یا اس کی کسی سپریشنز پہ خوشی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وسیع تر کشمیری جو ہے وہ چائنا کے اس رول کو پسند نہیں کرتے، whether they are living in گلگت بلتستان اور لداخ اور جموں، اور پھر ہم ان رویوں کو جو محض اپنی ذاتی خواہشوں اور اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ لیتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ میں کیوں لیں؟ ہماری تو وسیع تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ چائنا کو اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے کسی افیئرز میں بھی وہ اس پارٹی کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نہ چائنا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے کسی ایریے پہ قبضے کا کسی قسم کا کوئی لیجیٹیمیٹ یا کوئی لیگل رائٹ رکھتا ہے. اس لیے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو خطے کی قوم پرست پارٹیاں ہیں، روشن خیال پارٹیاں ہیں، جمہوریت پسند پارٹیاں ہیں، ان کو ایک نقطے پہ آنا چاہیے. اور میں اس نقطے کو بائی نہیں کرتا ہوں جو اس وقت ہندوستان کے جو رولنگ کلاس ہے جو یہ یقین دلا رہی ہے کہ چائنا نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے، یہ چائنا کسی لداخ کی کسی حصے پہ قابض نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اور چائنا جو ہے وہ ایک چنک پہ جس میں 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، جس پہ چائنا لداخ کے ایریے پہ، اور جو اکارڈنگ ٹو ٹریٹی انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جب تک کہ مسئلہ کشمیر آتا ہے، یہ انڈیا کی ٹیریٹری ہے جس کو لبریٹ کرانا، جس سے چائنا کو پش بیک کرنا، اٹ از دا لیجیٹیمیٹ ڈیوٹی آف دا انڈین فورسز. اور انڈیا کے ساتھ ہمارے بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں. ان اختلافات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اختلافات کے لیے چائنا کی کسی طرح کی بھی ہجمانی، کسی طرح کی بھی اس کی منوپلی خطے کے اندر برداشت کریں. یہ درست رویہ نہیں ہوگا. اور میں ایک دفعہ پھر محترم ناصر عزیز صاحب کو اس میٹنگ کو کنوین کرنے کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں زیادہ پسند کروں گا کہ اگر دوست احباب جو پارٹیسپینٹ ہیں، اصل میں بے شمار لوگ مجھے وہ میسیجز کر رہے تھے، شاید وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے. کچھ لوگوں کا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، لیکن کچھ ٹیکنیکل خامیوں کی وجہ سے بھی، جیسے محمود کشمیری صاحب جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں اس میں ہو سکے. اسی طرح اور بھی پاکستان سے اور پی او جے کے سے بھی اور اپنے گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے اور اپنے کچھ سوالات رکھنا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا ٹیکنیکل پرابلمس وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. لیکن جو پارٹیسپینٹ ہیں، جو اس وقت حاضر ہیں، میں ان سب لوگوں کی جو ان کی دلچسپی ہے اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کر کے تو اس کانفرنس کی ایک طرح کی رونق کو دوبالا کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ اگر ان کی طرف سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کسی بھی اسپیکر کو، اگر کسی خاص مخصوص اسپیکر سے ان کا سوال ہو تو وہ اس سے کریں، اور اگر کوئی اوپن سوال ہو تو اس پہ ماڈریٹر صاحب جو ہے ناصر عزیز صاحب جو چیئر ہیں اس وقت، وہ کسی بھی اسپیکر کو حکم دے سکتے ہیں کہ جناب
آپ جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شوکت